توفیق ایسی عطا یا الہی، مسلک کا تو امام ہے یاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری، فکر رضا کو کر دیا عالم پہ آشکار، یہ تیرا اونچا کام ہے الیاس قادری۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ آئیے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں، چونکہ نیت ہی پر ثواب کا انحصار ہے، اس لیے وہ شیطان نیتیں کرنے نہیں دیتا، بلکہ بعض اوقات کوئی سلسلہ ایسا ہوتا بھی ہوگا تو شیطان بولتا ہوگا ابھی تو نیتیں ہوں گی اور بہت دیر لگے گی تو اپنے بعد میں چلیں گے۔ تو اصل نیت جو نا وہ جان ہے، انما الاعمال بالنیات، اچھی نیت ہوگی تو ثواب ملے گا، بری نیت ہوگی تو گناہ ملے گا، اور کچھ بھی نیت نہیں ہوگی اور وہ کام فی نفس ہی مباح ہوا یعنی جائز ہوا تو پھر نہ ثواب ملے گا نہ گناہ ملے گا۔ تو آپ اتنی دیر تک بیٹھے ہیں مدنی مذاکرے میں اور بہت کچھ اپنی قربانیاں دیں اور خدا نہ کرے ثواب نہ ملے تو یہ بھی بہت بڑا نقصان تو ہے نا، تو اس لیے نیتیں ضروری ہیں۔ تو حسب حال اچھی نیتیں کریں، لیکن اگر آپ اوپر دیکھتے ہوئے یا ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، اشارے کرتے ہوئے، مسکراتے ہوئے کسی کے سامنے نیتیں کریں گے تو ہونا مشکل ہے۔ بالکل یکسوئی کے ساتھ کرنی ہوں گی، سر نیچا کر لیجئے، ہو سکے تو آنکھیں ہی بند کر لیجئے تاکہ دیکھنے کا قصہ ہی ختم ہو کہ توجہ بٹے، اور حسب حال نیتیں کریں۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی نیتیں کرتا ہوں۔ اول تا آخر مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا، بلا وجہ کپڑے یا بدن، داڑھی، سر کے بال وغیرہ سہلانے، دریوں کے دھاگے نوچنے، ادھر ادھر دیکھنے، انگلیوں سے کھیلنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں جھکائے خوب کان لگا کر سنوں گا۔ اچھا، ابھی آپ نے نیت کے ٹیک بھی نہیں لگائیں گے اور حتی الامکان دو زانو بھی بیٹھیں گے، تو یعنی ٹیک بھی نہ لگائیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ بھی تب جب اللہ اور رسول کی باتیں ہوتی ہوں، قرآن و حدیث کی باتیں ہوتی ہوں تو اس وقت ٹیک لگانے کی اجازت نہیں ہوتی، اور ٹیک لگانے سے ظاہر آدمی غافل ہو بھی جاتا ہے۔ جب کوئی افسر ہمارے سامنے ہو اور وہ بات کرے ہم سے تو کتنا الرٹ ہو کر ہم اس کی بات سنتے ہیں توجہ کے ساتھ، تو یہاں تو اللہ اور رسول کی باتیں ہو رہی ہیں تو اس میں کتنی توجہ درکار ہے یہ ہر ذی شعور سمجھ سکتا ہے۔ جب بھی صلو علی الحبیب، ذکر اللہ وغیرہ کہا جائے گا تو اسے سن کر ثواب کمانے اور
صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا، ضرورتاً سمٹ کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گھورنے جھڑکنے الجھنے سے بچوں گا، حق پر ہونے کے باوجود نہیں جھگڑوں گا، خاص باتیں لکھ لوں گا، حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پڑھوں گا، موبائل فون بند رکھوں گا، دوران مدنی مذاکرہ یا جب بھی سنتوں بھرے بیان درس وغیرہ ہوں تو اس میں موبائل فون بند رکھنے کی مستقل ہی نیت فرما لیں، عادت بنا لیں، بلکہ مسجد میں بھی بند ہی رہے تو اچھا ہے، کہ ضرورت مسجد میں کیا ہے، خواہ دنیا کی باتیں ہی کرائے گا موبائل فون، خطرہ تو یہی ہے۔ اگر آپ کوئی مفتی اسلام ہے تو ٹھیک ہے، آپ جاری رکھیں تاکہ لوگ مسئلے پوچھیں تو آپ بتا سکیں، تو میرا گمان غالب ہے کہ ان میں کوئی مفتی اسلام تو ہوگا نہیں بیٹھا ہوا، جس کو ہے نا ایسی حاجت ہو ٹیلی فون کھلا رکھنے کی، جس کو مطلب دین کے معاملے میں مسلمانوں کو رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، وہ یقیناً اس کو کھلا رکھنا چاہیے، اس نیت سے کھلا رکھے گا تو اس کا کھلا رکھنا بھی ثواب کا باعث ہوگا۔ لیکن آپ اگر اس کیٹیگری کے نہیں ہیں تو مہربانی کر کے ہمیشہ مسجد میں موبائل فون اپنا بند رکھا کریں، یہ گھنٹیاں بجاتا ہے، کبھی معاذ اللہ میوزیکل ٹیون بجاتا ہے، میوزیکل ٹیون تو ویسے ہی ناجائز اور گناہ ہے کہ جائے کہ مسجد میں معاذ اللہ نمازوں میں بج رہی ہوتی ہے، میں نے تو سنا ہے وہ طواف میں بھی بجتی ہیں، لوگ طواف میں بھی کھلا رکھتے ہیں مکہ مکرمہ میں، زادہ اللہ شرفا و تعظیما۔ اس کو اسی مثال سے سمجھے آپ کہ وہ جیسے کہ کوئی کسی کے گھر پہ، گھر کے باہر، مثلا کسی کا گھر نیچے ہے اور اس کے دروازے کے باہر کوئی جوان لڑکی اور جوان لڑکا بیٹھے ایک دوسرے سے مطلب یعنی کہ کچھ ہاتھ مستی کر رہے ہوں، تو وہ پولیس کو فون چلا جائے گا، یا وہ اگلا اگر دادا گیری قسم کا پاورفل تو وہ برس پڑے گا، ان پر مارے گا، بھگا دے گا اور بہت برا سمجھے گا، لوگ تھو تھو کریں گے۔ لیکن یہاں اگرچہ یہ ہے، یہاں اس فعل سے نفرت کرنا بجا ہے، سمجھ میں آتا ہے کہ نفرت وہ قابل نفرت ہے، لیکن یہی کام یہ اپنے گھر کی چار دیواری میں بہو بیٹیوں کو ساتھ لے کر پردے اسکرین پر گناہوں بھرے چینلز کے ذریعے یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے لڑکا اور لڑکی ناچ رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے لپٹ رہے ہوتے ہیں، یہ سبھی سمجھتے ہیں اس کو۔ تو یہ جو اپنے گھر کے دروازے کے باہر جس کو یہ عیب سمجھتا ہے، یہی بے وقوفوں کا سردار اپنے گھر میں اس کو عیب کیوں تسلیم نہیں کرتا؟ اب اسی کھاتے میں میوزیکل ٹیون والوں کو اگر ڈال دیں تو کہ جب یہ گانا بجے یا میوزک بجے تو یہ واقعی ہے کہ تھوڑا چونکتے ہیں یہ کہ مسجد کے پاس گانا نہیں بجنا چاہیے، حالانکہ مسجد کے پاس بھی نہیں بجنا چاہیے اور مسجد سے دور بھی نہیں بجنا چاہیے، خالی پاس ہی نہیں۔ تو اسی طرح میوزیکل ٹیون بھی نہ مسجد کے پاس بجے، نہ مسجد کے اندر بجے، نہ مسجد سے دور بجے۔ تو مہربانی کر کے مطلب عقل اور شعور لیں، کیوں شیطان کو ہنساتے ہیں؟ شیطان ہنستا نہیں ہوگا، جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ وہ باہر اگر لڑکی لڑکا کچھ کر رہے ہیں تو وہ سارا محلہ جمع ہو کر ان کی مطلب ہے کہ پٹائی کر دے یا پولیس کے حوالے کر دے ان کو، اور یہی کام آپ چار دیواری میں اپنی جوان بیٹیوں کے ساتھ دیکھتے ہوئے کی کر کے دانت نکالتے ہیں، ہنستے ہیں، آپ کو شرم نہیں آتی؟ میرے یہ جملے وہ تیکھے ہیں، لیکن حقیقت میں جب رب ناراض ہو گیا اور وہ جب غضب فرمائے گا نا قیامت کے روز، یہی مثال اگر قیامت کے روز دی گئی کہ تمہاری عقل بہر مار گئی تھی کہ دروازے کے باہر اس کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، گھر کے اندر تم یوں کرتے تھے، بالفرض اللہ تعالیٰ سے ہم امن و عافیت کا سوال کرتے ہیں، میں چوٹ کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں، تو اس لیے ہوش کے ناخن لیجئے، عقل مند بنیے، اور گناہوں بھرے جتنے بھی سلسلے ہیں ان سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لیجئے، نہ گھر میں دیکھیے نہ باہر دیکھیے، نہ دکان میں دیکھیے نہ کارخانے میں دیکھیے نہ بازار میں دیکھیے نہ سڑک پر دیکھیے، کہیں بھی نہیں، خلاص، نہ سنیما گھر میں جا کر، نہ نائٹ کلب میں جا کر، کدھر بھی نہیں، خلاص، اللہ تعالیٰ ہر جگہ دیکھتا ہے ہم کو، ٹھیک ہے نا؟ تو بہرحال یہ کہ وہ
ये ज़िमनन बातें आई कि जब भी मस्जिद में दाखिल हों तो मोबाइल फ़ोन बंद रखना है, ट्यून उसकी बंद रखनी है, और म्यूज़िकल ट्यून तो मुस्तकिल बंद कर देनी है। इससे आज और अभी जान भी छुड़ा लें और तौबा भी कर लें अगर ये बजाते रहे हैं तो। ये मत जवाब दें कि इसमें ऑप्शन नहीं है। अरे ऑप्शन गया चूल्हे में यार। जब मोबाइल फ़ोन नहीं था उस वक्त क्या करते थे? जब टेलीफोन ईजाद नहीं हुआ तो उस वक्त लोग क्या करते थे? और अब भी मोबाइल फ़ोन ईजाद हो गया, लेकिन लाखों के पास नहीं है मोबाइल फ़ोन। वो क्या करते हैं? मेरे पास नहीं है मोबाइल फ़ोन, मैं क्या करता हूँ? क्या मैं दुनिया से कटा हुआ हूँ? शायद दुनिया की जितनी मालूमात मुझे हों आपको हो सकता है कम हो, उससे जितने राब्ते मेरे हों आपके हो सकता है कम हो। क्या और ज़राए नहीं होते राब्तों के? दूसरों के ज़रिए मालूमात नहीं हो सकती? तो इसलिए ये ना कहा करें कि ऑप्शन नहीं है। क्या क़यामत के रोज़ ये जवाब चल जाएगा आपका कि या अल्लाह मैं क्या करूं, मोबाइल फ़ोन तूने मुझ पर फ़र्ज़ कर दिया था, वाजिब कर दिया था, अज़ाब की वईद थी न रखने पर, और था उसमें म्यूज़िकल ट्यून, तो इसलिए ऑप्शन नहीं था। तो क्या ये जवाब आप दे सकेंगे? यकीनन नहीं दे सकते कि मोबाइल फ़ोन रखना फ़र्ज़ वाजिब नहीं है। इसके बगैर गुजारा होता रहा है और अब भी हो रहा है और होता रहेगा। ये तो नई ईजाद है। तो इसलिए ऑप्शन नहीं है तो इस मोबाइल फ़ोन से जान छुड़ा लो। अपने को ऐसा मोबाइल फ़ोन चाहिए नहीं जिसमें ऑप्शन ना हो। बगैर उसके भी तो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी वाले जो हैं, जो कहलाते हैं वो नहीं, आप कहलाने वाले बहुत मिलेंगे। कड़क इमामा होगा, समझे, वो रंगीन कपड़े होंगे, या भले सफ़ेद भी कभी पहन लिया मुरुव्वत में हम जैसों के पास आने, उनके मोबाइल फ़ोन में आपको म्यूज़िकल मिलेगी। ये दावत इस्लामी वाले नहीं होते, ये दावत इस्लामी वाले कहलाने वाले होते हैं। अहले मोहब्बत होते हैं बेचारे। भले अगर कोई जिम्मेदारी की इनको मतलब किसी ने सौंप दी है, गैर जिम्मेदार ने जिम्मेदारी सौंप दी है, तो मैं कह नहीं सकता ऐसा, लेकिन मेरी दावत इस्लामी में ऐसे मुझे अच्छे नहीं लगते, मुझे चाहिए ही नहीं ऐसे। या तौबा कर लें या फिर खुदा हाफिज़। मेरी दावत इस्लामी को बदनाम नहीं करें म्यूज़िकल ट्यून बजा बजा कर। इस पर पाबंदी है, इस्लाम ने पाबंदी रखी है। मेरी ज़ात का क्या है? यूँ तो म्यूज़िक तो नफ्से अम्मारा को तो अच्छा लगता है, मज़ा आता है गाना सुनने में, म्यूज़िक सुनने में, फिल्म देखने में, सबको ज़ाहिर है कि आमतौर पर मज़ा ही आता है। लेकिन हमें तो नफ्स को मार रहे हैं, इन चीज़ों से बचना है, क्योंकि अल्लाह रसूल को नापसंद है तो हमारी नापसंद, खलास हमको नहीं चाहिए। तो बहरहाल ये कि ये ऑप्शन नहीं है तो इस फ़ोन से जान छुड़ाएं। कोई और फ़ोन अगर इसके बगैर आपको चलता नहीं है, अब वो मेरे से जो मोहब्बत करते हैं उनको अगर ज़रूरत नहीं तो उनको तो फ़ोन रखना नहीं चाहिए, क्योंकि तो नारे लगाते हैं जान भी कुर्बान है, अभी जोश में जान भी कुर्बान है, वो भी नाम पर कुर्बान है। तो मेरे कौल पर कब कुर्बान होगी? ये भी बोलते हैं फरमान पर कुर्बान है, लेकिन मोबाइल फ़ोन कुर्बान नहीं है। तो जिसको ज़रूरत है वो रखे, जिसको ज़रूरत नहीं है गौर कर ले। ज़रूरत नहीं है तो क्यों खामखा, ये एंटी कुफले मदीना में तो इसको कहता हूँ, ये बातें करवाता है बहुत ना। नमाज़ों में चैन देने, मैंने देखा है कि जिनको ये SMS पढ़ने की लत पड़ जाती है ना, वो तो नमाज की सफ़ में बैठे बैठे भी अगर आधी मिनट भी बाकी है ना तो वो SMS देखते रहते हैं। अगर किसी से बात कर रहे हैं तो बात भी कर रहे हैं, SMS देख रहे हैं। अगर वो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं और इन पर कोई ऐसी पाबंदियाँ नहीं हैं तो एक तरफ उसका टेलीफोन लगा हुआ है, एक तरफ वो टाइप कर रहे होते हैं, या कान पे चढ़ा हुआ है टाइप कर रहे होते हैं, और बस फिर जैसा वो लिखते हैं, ये जिसने लिखवाया उसके नसीब। तो ये ऐसा एक नशा है, नशा। मैं किसी ऐसे फ़र्द को जानता नहीं, लेकिन बातों से मेरी एकदम तवज्जो गई इस तरफ कि इस तरह के जो नशाई है ना, जिनको टेलीफोनिया का मरज़ बहुत शिद्दत लगा हुआ है, वो इस्तिंजा खाने में भी इससे बाज नहीं आते होंगे। ये मेरा एक मतलब अभी बत्ती जली है कि ऐसा ज़रूर करते होंगे ये कि वो वहाँ भी लगे रहते होंगे, और फिर कोई दरवाज़ा बजाता होगा, मैं निकल वे बाहर लाइन लगी हुई है, तो उसको होश आता हो तो आता हो। वहाँ भी SMS पढ़ते रहते होंगे, करते रहते होंगे। बात तो शायद करते शर्माते होंगे कि बाहर आवाज़ आएगी तो लोगों को पता चलेगा। लेकिन ये अब जो भी यहाँ बैठे हैं वो अगर ऐसा करते हैं तो गौर कर लें, मेरे नाज़रीन अगर ऐसा करते हैं तो गौर कर लें ऐसा करते हैं कि नहीं करते। ठीक है, मेरे को नहीं बताना कि आप करते हैं, किसी को भी नहीं बताना कि यार इसने मेरे दिल का चोर पकड़ लिया। तो ये कोई करामत इसको नहीं बोलते,
یہ تو ایک مطلب وہ عام سی بات ہے، لیکن میں کسی ایسے کو جانتا نہیں. نہیں کرتے ہی ہوں گے بالکل، یعنی کہ ہر کام کرتے ہیں. جا کے اخبار کا تو میں نے سنا اخبار پڑھتے ہیں اندر جا کر مورچے پہ. اچھا، اسی طرح مورچے پہ جا کر سگریٹ پیتے ہیں، اور بعضوں کو تو سگریٹ پیے بغیر وہ فراغت نہیں ہوتی، یہ بھی سنا ہے. تو اب جب یہ سب کرتے ہیں تو پان بھی چباتے ہوں گے، گٹکے بھی دانتوں میں دباتے ہوں گے، یہ بھی کرتے ہی ہوں گے ظاہر ہے. خدا بہتر جانے چائے بھی چسکیاں لگا لگا کر وہ ترکیب بناتے ہوں گے. کوئی بھروسہ نہیں تھا. موبائل فون بیچارہ کیا بولتا ہے، یہ بھی ساتھ ہی ان کے لگتا ہوگا، گلے پڑا رہتا ہوگا، اس کو وہ لگے رہتے ہوں گے، ملاتے ہوں گے. یار کیوں، مطلب میرے کو تو عجیب سا لگتا ہے یار، اتنی یعنی کہ غافل ہوتے ہیں یہ، اس میں لگے رہتے ہیں. میں دیکھتا ہوں نا صفوں میں کبھی نمازیوں کو، مجھے بے بھی آخر ہوں تو آپ ہی کے معاشرے کا ایک فرد ہوں، کوئی تیسری مخلوق تو ہوں نہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے مہربانی کر کے ایسا نہ کریں، ہم جیسے کو مت آسا یار. بھلے میرے ایسے کم ہوں گے لیکن ہیں تو صحیح نا دنیا میں جو آپ کو سمجھتے کہ یار یہ اد پگلا ہو گیا یار اس کے پیچھے اگر ہوا پڑا ہے موبائل فون اس کے کہاں ہاتھ میں آ گیا، نہ دین کا رہا نہ دنیا کا رہا آدمی. یہ محاورہ ہے کہ نہ نماز میں اس کو چین پڑے، نہ مطلب بیان سننے میں چین پڑے، بیان کرتے کرتے بھی بے اختیار ہاتھ میں آ جاتا ہو. ایسوں کے تو کیا تعجب. کوئی ایس ایم ایس نہیں آ رہے ہوتے، گھنٹی نہیں بج رہی ہوتی تو بے چینی ہوتی ہے. ہاں نا، نکال کر مطلب اگر آدھے پونے گھنٹے تک گھنٹی نہیں بجی، ٹونٹو نہیں ہوا، پوپو نہیں ہوا، تو یہ مطلب کہ نکالیں گے کہ ہو کیا کہ قوم بھول گئی ہے، پھر بیٹھے بیٹھے ایس ایم ایس کریں گے. یہ نہیں کہتے بھول گئے ہو کیا ہو گیا، کوئی نہ کوئی ایس ایم ایس کریں گے یا کال کریں گے کہ میرے کو یاد کرو میں یہی ہوں. تو یہ واقعی ایک مرض ہو گیا ہے، بندے نفسیاتی مریض کر دیا موبائل فون نے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی. میں نے تو اس کا ٹیلیفونیا نام رکھا ہے. جی ہاں. اور یہ جو مطلب ہے نا بابا کہ یہ وہاں بھی بیٹھ کر نہیں ہے تو بابا کم از کم چلو وہ تو کرتے جو کرتے ہوں گے، لیکن یہ تو طے ہے کہ جو اس وقت بات ٹب میں نہانے کے عادی ہیں، جو ہمارے مدنی چینل پر اگر کوئی سن رہا ہو سا بات ٹب والا، تو بات ٹب میں جو نہانے کا عادی ہے نا، اس کے تو باقاعدہ بات ٹب کے اندر ٹیلی فون لگا ہوا، مطلب بات ٹب بن رہے ٹیلی فون والے، اللہ اکبر، کنیکشن ہے اور وہ ناتے ناتے بات کرے گا. اب یہ غور کر لے گے اس کو، مطلب کہ وہ دعا پڑھ کر پتہ نہیں گیا کہ نہیں گیا، من الخبث والخبائث اور یہ سب کچھ کرا کر یہ اندر گیا اور یہ اندر بیٹھے گا، کیونکہ وہ سب اٹیچ بات ہے نا بابا. سب میں یہی بولنے والا تھا کہ اس کا مطلب لیٹرین کے اندر ہی ہے. ہاں یہ سب کچھ اندر ہی اندر ہے، ٹی وی اندر ہے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ بیٹھیں گے، کوئی اسٹیم بات. اچھا ٹی وی بھی ہے؟ تو بہت یہ تو مطلب کہ بات ٹب میں لگا ہوتا ہے بابا. باپ رے باپ. تو اب وہ ٹیلی فون بیچارہ کیا بولتا ہے، کیا ہونا، وہ تو اب لازم و ملزوم جیسا بن گیا. کس چیز سے روکیں گے اب اس قوم کو؟ تو چلو بابا اب یہ باتھ روم ہم کیا بند کرانے بیٹھے گے، اللہ خیر کرے. یہ مسجدوں کا جو آپ نے جو ماشاء اللہ اپنی دوڑ مسجد تک ہے یار، بولتے نا مولوی کی دوڑ مسجد تک. تو آپ نے یہ جو ارشاد فرمانا کو ایسا ذہن بن جائے نا قوم کا کہ یہ مسجد کا احترام اب مسلمان کے دل میں ہوتا ہی ہے. آمین، اللہ کرے پیدا ہو جائے. یہ یہاں بھی میں دیکھتا ہوں، بیان میں بھی دیکھتا ہوں، یہاں تک کہ میں کبھی اپنے گھر وغیرہ میں بھی وہ دیکھتا ہوں نا مدنی چینل، تو اس میں بھی بعض اوقات اجتماع ذکر و نعت ہو رہا ہوتا ہے، بیان ہو رہا ہوتا ہے اجتماع میں، تو کوئی نہ کوئی ٹیلی فونیا کا مریض جو ہے نا وہ موبائل پکڑ کے لگا ہوتا ہے یا کان پہ اس کے چڑھا ہوا ہوتا ہے. کیوں یار دھکا کھایا مسجد میں یار، تو آیا گائے کو تجھے لایا کون یار؟ یہاں اگر موبائل فون ہی تجھے کرنے اور سننے تو بیان کیا سنے گا؟ وہ بولے گا مبلغ کہ یہ حرام ہے، تجھے سمجھ آئے گی حلال ہے، پھر جا کر بولے گا کہ وہ فیضان مدینہ میں نے تو سنا ہے. وہ پتہ نہیں کیا کیا غلط مسئلے چلاتے رہو گے، غلط فہمیاں ہو جائیں گی، طرح مدنی مذاکروں میں غلط فہمیاں ہو جائیں گی. تو اس لیے بالکل یعنی کہ یہ نہیں چاہیے اپنے کو یار. میں اعلان جنگ نہیں کروں گا، اعلان جنگ اپنا غیبت کے خلاف ہے. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ. نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ. محبتوں کے چور چغل خور کفل مدی لگا رہے گا انشاءاللہ، عز و جل سر پہ امامہ سجا رہے گا انشاءاللہ، عز و جل سر پر زلفیں سجی رہیں گی انشاءاللہ، رخ پہ داڑھی انشاءاللہ، عز و جل اکثر نظریں چکی رہیں گی انشاءاللہ، عز و جل حیا سے نظریں چکی رہیں گی انشاءاللہ، عز و جل شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. انشاءاللہ عز و جل. اچھا یہ اپنی نیتیں ہو رہی تھیں، اس میں کافی دور نکل گئے.
استقبال قبلہ کروں گا، یعنی جو سن رہے ہیں نا وہ، یعنی جو سیکھنے والے ہیں نا ان کے لیے یہ سنت ہے کہ وہ ان کا منہ قبلے کی طرف ہو۔ الحمدللہ اکثریت کا منہ قبلے کی طرف ہے اس وقت جو فیضان مدینہ میں تشریف فرمائیں میرے سامنے، اور میری پیٹھ قبلے کی طرف ہے، تو سکھانے والے کی پیٹھ قبلے کی طرف ہونا سنت ہے۔ نیت کر لیں گے؟ ہاں نیت کریں گے ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو کچھ بھی نہیں، گناہ بھی نہیں ہوگا، ثواب بھی نہیں ملے گا۔ تو چلو نیت کر لو کہ میرا منہ قبلے کی طرف ہے۔ ویسے ہی اکثر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبلہ رو تشریف فرما ہوتے تھے، قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھتے تھے اکثر۔ الحمدللہ اللہ نصیب کرے، ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ گھر میں ٹیبل کرسی یا جو بھی اس طرح کے، اگر ٹیبل کرسی پر بھی بیٹھ کر کام کرتے تو رخ اگر کرسی کا قبلے کی طرف ہو، یا ویسے زمین پر بیٹھتے ہیں کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں ویسے بیٹھتے ہیں، جب جب موقع ملے صوفہ سیٹ گھر میں ہے تو اس میں بھی جہاں آپ کی بیٹھک ہے تو وہ ایسی جگہ بیٹھک بنائیں یا ایسے حصے میں کوشش کر کے بیٹھیں جہاں منہ قبلے کی طرف ہو جائے۔ اچھا ہے، جب کہ نیت ہو سنت کی، اچانک یا اتفاق سے قبلے کی طرف ہے تو پھر ثواب نہیں ملے گا، نیت کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ وہ حدیث بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ایک ہی کام ہے، اس میں اچھی نیت ہوگی ثواب ملے گا، بری نیت ہوگی گناہ ملے گا۔ کوئی نیت نہیں ہے تو نہ ثواب نہ گناہ، جبکہ وہ کام فی نفس ہی گناہ کا نہ ہو بلکہ مباح ہو۔ مباح اس کو بولتے ہیں جو لیکن جائز ہوتا ہے، نہ اس میں ثواب نہ گناہ، ایسے کام کو مباح بولتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اب کچھ میرے لیے بھی نیتیں کر لوں تو زور سے، اس لیے اس نیت سے زور سے بھی کہہ لوں تاکہ جو مبلغین وغیرہ ہیں یا آپ میں سے بھی جس کو موقع ملے سب کے کام کیے تو انشاءاللہ یہ نیت کا موقع ملے گا تو کام دیں گے۔ کوئی کیسے ہی ناگوار انداز میں سوال کرے صبر کروں گا، یقینی معلومات ہوگی تو ہی جواب دوں گا۔ یہ عام طور پر بعض مبلغین بھی بڑے منہ پھٹ ہوتے ہیں، کوئی مسئلہ پوچھے تو وہ بالکل ان کو معلوم نہیں ہوگا لیکن وہ قیاس سے، اپنے قیاس سے، اپنی اٹکل سے وہ کچھ نہ کچھ وہ بول دیں گے، یار وہ داڑھی رکھی ہے امامہ ہے، شرم آتی ہے میں بولوں گا مجھے نہیں آتا۔ نہیں شرمائے نہیں، آپ بول دیں کہ مجھے نہیں آتا۔ دارالفتہ اہل سنت کا نمبر وغیرہ اپنے پاس رکھا کریں، وہ دے دیں۔ مدنی چینل کا فون نمبر اپنے پاس رکھیں۔ دن رات جس کو میں 25 گھنٹے بولتا ہوں، عوام جس کو 24 گھنٹے بولتی ہے، میں ویسے اعلی حضرت کی عقیدت میں اس کو 25 گھنٹے بولتا ہوں۔ تو یہ جھوٹ نہیں ہے، جھوٹ کا ایک مطلب مدنی پھول دے دوں آپ کو کہ ایسا جھوٹ کہ جس کا جھوٹ ہونا سب کو معلوم ہو تو وہ جھوٹ گناہ نہیں ہے۔ ہاں اگر بلا ضرورت ہے تو پھر فضول ہے۔ اب مثال کے طور پر مثنوی شریف میں یا گلستان اور بوستان وغیرہ میں وہ مور کی اور لومڑی کی اور شیر کی اور کہانیاں اور قصے ہیں نا سبق آموز، تو شیر نے یوں بولا تو لومڑی یوں بولی تو بھیڑیا یوں بولا، تو اس طرح کے ہیں نا واقعات۔ تو یہ سب کو پتہ ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شیر بات کرے، لومڑی بات کرے اور تیسرا سن بھی لے۔ تو باتیں اگر یہ بالفرض کرتے بھی ہوں اپنی زبانوں میں، لیکن تیسرا آدمی عوام تو نہیں سمجھ سکتے نا، وہ اہل اللہ کی بات دوسری ہے۔ لیکن یہ حکایتیں جو یہ من گھڑت ہیں، تو اس طرح کے قصے کہ جو سب کو پتہ ہے کہ یہ جھوٹ ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، سوائے اس کے کہ بلا ضرورت کرے گا تو فضول کہلائے گی، اور فضول بات میں گناہ نہیں ہوتا، البتہ وہ نقصان دہ، بہت سارے نقصانات ہیں اس کے، کہ اتنی دیر اگر اللہ رسول کا ذکر کر لیتا، درود پاک پڑھ لیتا تو وہ نفع جو ہونا تھا وہ اس کا ضائع ہوا۔ اور بھی بہت ساری اس میں خامیاں ہیں کہ فضول بولتے بولتے پھر آدمی بسا اوقات وہ گناہوں میں پڑ جاتا ہے۔ تو میں اس لیے میں 25 گھنٹے بولتا ہوں، دن رات 25 گھنٹے۔ اچھا اب یہ دیکھو ضروری نہیں ہے، یہ ہمارے اسلامی بھائی بھی ظاہر بیچارے احتیاط کرتے ہیں کہ ان کو جب نہیں معلوم ہوتا تو یہ پھر اٹکل سے نہیں بتائیں گے، بلکہ یہ آپ کو بولیں گے کہ انشاءاللہ معلومات کر کے آپ کو فلاں وقت بتائیں گے۔ فون پہ کہے گا نہیں یار جب آتا نہیں ہے تو بیٹھے کیوں بھائی جواب دینے کے لیے؟ وہ تم کو آتا نہیں ہے تو مطلب اب مسلمان بنے پھرتے کیوں؟ مسلمان کو سب کچھ آنا چاہیے، تو یہ کوئی بات نہیں ہوئی۔ سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں
امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ والی نے نقل کیا کہ ان کو ایک بار وہ جنہوں نے راوی ہیں ان کا میں ساتھ تھا جن دنوں، تو میں نے دیکھا کہ 48 مسئلے پوچھے گئے جن میں 32 مسائل کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم. آپ نے فرما دیا، یہ احتیاط فرمائی، کنفرم 100% معلوم نہیں ہوگا اس وقت ذہن میں. حالانکہ اتنے بڑے امام مالک جن کے لاکھوں لاکھ وہ متبعین، مقلدین، فالوورز ہوئے ہیں، اور آج بھی دنیا میں مالکی پائے جاتے ہیں، آج بھی. جیسے ہم حنفی ہیں تو اتنے بڑے امام منع کرتے تھے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بھی بعض سوالات کے جوابات میں سکوت فرمانا، یعنی خاموش رہنا ثابت ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے جواب ارشاد فرمائے. چاند، پہلی کا چاند جیسے ہوا، اس کے بارے میں، روح کے بارے میں، یسألونک عن الروح، تم سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل الروح من امر ربی، اے محبوب تم فرما دو روح میرے رب کے امر سے ہے. اس طرح یسألونک عن الاہلہ، یعنی تم سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں. یہ چاند جیسے آج چاند رات ہے نا، تو جو پہلی رات کا چاند ہوتا ہے ہلال اسی کو بولتے ہیں. کل ہلال نہیں رہے گا، پہلی کا ہلال، اور 14ویں کا بدر کہلاتا ہے. یہ ایک معلوماتی بات ہے، لکھ لو اس کو. بدر کامل، پہلی کا ہلال اور 14ویں رات کا بدر کہلاتا ہے. تو میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو بدر سے تشبیہ دیتے ہیں، کیونکہ بدر جو ہے نا وہ پورا چاند ہے، اور چاند کے جتنے بھی ادوار پورے ماہ میں گزرتے ہیں نا، جتنے بھی اس کے پیریڈ، ان سب میں زیادہ حسن 14ویں کے چاند میں ہوتا ہے. مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک شعر ہے نا کہ تیرا دل کو جلوے ماہ عرب درکار ہے، 14ویں کے چاند تیری چاندنی اچھی نہیں. یعنی میرے اندھیرے دل کو عرب، ماہ عرب یعنی عرب کے چاند کا جلوہ چاہیے. یہاں ماہ عرب سے مراد سرکار ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ 14ویں کے چاند تیری چاندنی مجھے نہیں چاہیے. تو 14ویں کا چاند جو یہ کامل ہوتا ہے، بدر کامل کہلاتا ہے. اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لَكَ بَدْرٌ فی وجہ الاجمل، وہ جو 4 زبانوں میں کلام ہے نا، لم یأت نظیرک فی نظر، اس میں یہ آپ کے چہرے زیبا میں گویا 14ویں کا چاند اتر آیا ہے. 14ویں کے چاند سے تشبیہ نہیں دی، 14ویں کا چاند سے واقعی تشبیہ دیتے ہی کیسے، کہ چاند جو چمک رہا ہے وہ تو سرکار کے نور سے چمک رہا ہے نا. وہ کسی نے کہا ہے نا، چاند کی طرح تم کو ہم کہیں تو مجرم ہے، چاند کی طرح تم کو ہم کہیں تو مجرم ہے، چونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سوالی ہے، کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سوالی ہے. تو بہرحال یہ کہ وہ جوابات جو ہے نا دینا جو ہے، یہ بڑے سے بڑا مفتی ہو نا، اس پر بھی کیا مجتہد پر بھی، جو حقیقت میں مفتی ہوتا ہے، جو 100 سے کچھ اوپر ہوئے ہیں دنیا میں مجتہد اسلام میں، تو وہ جو حقیقت میں مفتی ہوتا ہے. باقی اب جتنے مفتی پائے جاتے ہیں نا، یہ سب مفتی ناقل، لیکن ناقل یہ عوامی اصطلاح نہیں ہے، مفتی ہی ہے لیکن وہ مفتی ناقل ہوتے ہیں. یہ مجتہد جو فتویٰ دیتے ہیں نا، اس کی روشنی میں دیتے ہیں. جیسے ہم جن کی پیروی کر رہے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، تو اسی مذہب کے مطلب دائرے میں رہ کر ہی مفتی جو وہ فتویٰ دے گا، اس کے بہرحال اصول بنے ہوئے اس کے مطابق دے گا، تو یہ مفتی ناقل کہلاتا ہے. یہ مفتیان جتنے بھی ہیں نا، یہ سب مفتیان کرام یہ ناقلین ہیں. اصل مذہب جو ہے امام اعظم علیہ رحمۃ اللہ علیہ کرم کا، تو یہ حنفی مفتیان کرام جو ہیں یہ اس کی نقالی کرتے ہیں. اس کو نقل، یہاں نقالی سے مراد وہ نقل نہیں ہے،
بلکہ نقل منتقل کرنا، لکھ کر دینا، اس سے مسئلہ اخذ کر کے نکال کر سمجھانا، بتانا، کھولنا، واضح کرنا وغیرہ وغیرہ۔ مجتہد جو ہوتا ہے وہ بہت 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 بڑا عالم ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے کا عالم صدیوں سے کوئی پیدا نہیں ہوا، مجتہد کے مقابلے کا عالم۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صدیوں سے دنیا جو ہے مجتہد سے خالی ہے، تو 100 سے کچھ اوپر مجتہد ہو گئے اب بھی کوئی، لیکن اعلیٰ حضرت کے بارے میں یہ علماء فرماتے ہیں کہ مجتہد فی المسائل تھے۔ اعلیٰ حضرت کی فقاہت کا اندازہ اس کو ہو سکتا ہے کہ جو تھوڑی بہت علمی وہ معلومات رکھتا ہو، دسترس ہو، اس کو کچھ سمجھ آتی ہو، تو وہ اگر فتاوی رضویہ شریف کا مطالعہ کرے نا دیانت داری کے ساتھ، تعصب کی عینک اتار کر، خلوص کا چشمہ چڑھا کر، اگر وہ میرے آقا اعلیٰ حضرت کے فتاوی رضویہ کو پڑھے تو میرا خیال ہے اس کی عقل حیران رہ جائے گی۔ اور میرا وہ جو میں نے مجتہد فی المسائل کی جو بات کی نا، اگر وہ بات ضمیر شخص ہوا، تعصب نہیں ہوا، تو وہ بولے گا نہیں یار یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے۔ ایسی گتھیاں میرے آقا اعلیٰ حضرت نے سلجھائی ہیں کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ مگر وہی فتاوی رضویہ پڑھ کر میرے آپ جیسے کو اندازہ نہیں ہوگا، اپنے کو تو پلے ہی نہیں پڑتا نا۔ جن کو کچھ پلے پڑتا ہو، سمجھ آتی ہو، تھوڑی بہت فقہ کی معلومات ہو، تو تھوڑی سی عربی الفاظ سمجھتا ہو، فارسی کے کچھ الفاظ سمجھتا ہو، اردو اچھی جانتا ہو، وہ اگر غور سے دیکھے گا نا تو وہ سمجھ لے گا کہ نہیں یار یہ کوئی عام مولانا نہیں ہے اعلیٰ حضرت، جو یہ کوئی چیزیں دیگر است، یہ چیزیں دیگر است، یعنی یہ کوئی اور ہی چیز ہے۔ اس سے بڑے عالم تھے، اللہ ان کے صدقے میں ہماری بخشش کرے اور ہمیں علم دین کی بھیک مل جائے ان کے صدقے میں۔ خدا کی قسم میرے آقا اعلیٰ حضرت کی فقاہت اور علمیت کا آدھا ذرہ مجھے مل جائے تو میرا گمان ہے کہ میں دنیا کا سب سے بڑا مفتی بن جاؤں، اگر آدھا ذرہ مجھے مل جائے تب کی بات ہے۔ اتنے بڑے عالم تھے، سے ایک مطلب میں نے آپ کو ایک مثال دی، اتنے بڑے عالم تھے اعلیٰ حضرت کہ ان کے علوم کو سمجھنے کے لیے بہت سارے علوم سیکھنے چاہیے، بہت سارے فنون پر مہارت حاصل ہو جائے، پھر جا کر ان کے فتاوی رضویہ کے کئی فتوے جو ہیں نا وہ اس کے بعد سمجھ میں آئے، ورنہ سمجھ ہی نہ آئے۔ ایسے ایسے فتوے اس میں بہت فنون سیکھنے کی ضرورت ہے۔ وہ اتنے بڑے عالم تھے، بس اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرمائے۔ اللہ کا کرم ہے کہ ہم کو ان کا دامن ہاتھ میں آیا الحمدللہ۔ بس اعلیٰ حضرت کے دامن سے وابستہ رہیے تو انشاءاللہ یہ ضرور سرکار کے قدموں تک پہنچا دیں گے، اور جنت میں انشاءاللہ اس شان سے داخل ہوں گے۔ کس شان سے؟ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو بہرحال یقینی معلومات ہوگی تو ہی جوابات دوں گا، ورنہ بزرگوں کی سنت ادا کرتے ہوئے کہہ دوں گا لا اعلم۔ اب وہ عام آدمی کو لا اعلم کہنا بھی نہیں آئے گا، ظاہر ہے نہ عام آدمی کے سامنے کہنے کی حاجت بھی نہیں ہو۔ لا اعلم میں سمجھے گا کیا؟ مجھے نہیں معلوم، میں نہیں جانتا۔ یا اگر واقعی آپ کی نیت ہے کہ آپ معلوم کر کے بتانا چاہتے ہیں تو یہ کہہ دیجئے کہ معلوم کر کے بتا دوں گا، ورنہ خامہ خواب بولیں گے معلوم کر کے بتا دوں گا، اور ذہن میں یہ کہ یار یہ کہاں، اس کو ڈھونڈیں گے بعد میں، اور کہہ دیا کہ معلوم کر کے بتا دوں گا، اور یہ نیت ہے کہ معلوم کر کے نہیں بتاؤں گا، تو پھر یہ گناہ گار ہوگا بولنے والا ایسا کہ اس نے مطلب جھوٹ بولا نا اس کو۔ یہی تو وعدہ خلافی ہے، اصل وعدہ خلافی کی تعریف یہی ہے کہ ایسی بات کہہ دینا کہ جس کو کرنا نہیں ہے اس نے، یعنی ایسا وہ بول دینا کہ میں جیسے کہ اجتماع میں جمعرات کو آپ تشریف لائیے، ضرور حاضر ہوں گا، بالکل پکا، اور دل میں یہ کہ میں یہ جواب نہیں دوں گا مولانا پھر جان نہیں چھوڑے گا، تو یوں بول دیتے نا ضرور آؤں گا، ضرور فکر مت کرو بالکل آؤں گا، یہ ہے، اور دل میں ہے کہ نہیں جاؤں گا، یہ ہے وعدہ خلافی۔ اور جو وعیدیں حدیثوں میں ہے نا کہ نہ اللہ فرض قبول کرے نہ نفل قبول کرے، اور دنیا وہ سارے لوگوں کی، اللہ تعالیٰ کی، ملائکہ کی لعنت، پتہ نہیں کیا کیا اس میں وعید ہے، یہ ایسوں کے لیے جو اس طرح وعدہ خلافی کرتے، جو واقعی وعدہ خلافی ہو۔ قافلے میں سفر ضرور
हर महीने 3 दिन करूँगा, 2 हाथ उठा लेते हैं। और दिल में ये कि हाथ नहीं उठाएंगे तो यार ये लोगों को तरगीब नहीं मिलेगी, अपने तो सुस्त हैं यार, अपने हाथ उठा लेते हैं, दूसरों को तरगीब मिलेगी। यार दूसरे की मिली कि नहीं मिली, तेरा बेड़ा गर्क हो जाएगा। वादा खिलाफी काहे को करता, चुप हो जा, नहीं जाना ना। कभी ज़िंदगी में भी अगर काफ़िले में सफ़र नहीं किया तब भी गुनाहगार नहीं होंगे। तो ये जो जान के हाथ उठाते हैं ना, ये फंस जाएंगे। जबकि नीयत नहीं है, ये तय है कि मैं नहीं जा सकता यार, इस महीने के नियत कर रहा हूँ, मेरी ये मसरूफियत और वो तो, अम्मी बीमार तो, सर्विस तो, छुट्टी नहीं, ठीक है मजबूरियाँ हैं, लब्बैक समझता हूँ मजबूरियाँ, तो झूठा वादा मत करो। आपको इसरार कर रहा है ना अगला, तो करने दो उसको। हाँ, गन पॉइंट पर अगर आपको ले ले कि हाँ बोलो, तो अब भी आप यूँ देखोगे ये वाकई फायर कर देगा, तो अब ठीक है आप झूठ बोल दो कि ज़रूर आऊँगा, तो अब गुनाहगार नहीं होंगे। ये एक मिसाल दी मैंने कि वो ऐसी कैफियत में इकराह की सूरत इसको बोलते हैं, तो अब जब इकराह की सूरत पाएगी तो ठीक है, अब झूठ बोलना गुनाह नहीं होगा, जबकि झूठ बोलने से जान बच सकती है। पापा ये आप जो माशाल्लाह झूठ के हवाले से, वादा खिलाफ़ी के हवाले से जो ज़हन दे रहे हैं नहीं करना चाहिए, इसके बारे में वहीदात भी आपने बताई। अगर दूसरी मिसाल के तौर पर जैसे आपने कहा कि मैं समझता हूँ आपके घर की परेशानी है, मैं समझता हूँ कि आपका ये मसाइल हैं, लेकिन आप अब यार आ जाओ यार, कोई मसला नहीं यार। हम अपना काम करते रहें, अगले पर वाजिब है कि वो गुनाहों से अपनी हिफाजत करे। अब मिसाल के तौर पर वो सहरी में भी मेरे पास कुछ ईसाई भाई थे, कुछ 15-20 ईसाई भाई थे, तो मैंने वो काफ़िले की इनको तरगीब दी। मैं हूँ काफ़िले वाला, मैं खुद सफ़र नहीं करता काफ़िले में, सीधी बात है। और जैसे मैंने काफ़िले में सफ़र किए ऐसे काफ़िले में सफ़र आपने शायद किए ही नहीं होंगे। उस वक्त कोई हमको मतलब आकर वो समझे, जिस तरह हम सफ़र करते हैं धूप में पड़े रहते, तो हमको पता है यूँ भी था और यूँ भी था, सब कुछ था। तो बाज़ इस तरह भाई तैयार नहीं हो रहे, तो एक से जैसे तो उन्होंने कहा कि मेरे घर में वो हम 2 ही हैं और वो अकेली होती हैं, इसलिए मैं तो सफ़र नहीं कर सकता। तो अब वो मेरे पास इस वक्त जैसे तशरीफ़ लाए 1800 किलोमीटर सफ़र करके। मैंने कहा आप जो यहाँ आए हो, अच्छा आना जाना कुछ दिन रहना, तो ये क्या फिर कहीं दावत में जाते हैं कि नहीं, ज़रा मैयत में जाते हैं कि नहीं, अपना काम होता है जाते हैं नहीं, या 25 किलो डंडा लेकर 25 घंटे वो दरवाजे पर पहरा देते हैं, सब कोई नहीं करता, काम धंधा नौकरी। तो यार खाली काफ़िले ही के लिए वो अकेली हो जाती है, यानी ये होता है इज्तिमा के लिए भी। ये मेरा आज का नहीं, जब से दावत इस्लामी बनी है ना तब से तजर्बा है। यार वो यूँ है, अम्मी अकेली होती है, अब्बू अकेले होते हैं, अम्मी बीमार है, तो यार जुमेरात को इज्तिमा की दावत दो तो अम्मी बीमार है, बोलते अब्बू बीमार है, ये है तो बीवी बीमार है, तो बच्चा बीमार है। तो यार ये खाली मैं इज्तिमा की दावत दूँ उन्हें वो बीमार हो जाए, जुमेरात को इज्तिमा का टाइम हो, मगरिब की अजान होते उसकी बीमारी शुरू हो, और जब इज्तिमा की दुआ में वो हाथ फिर जाए चेहरे पर तो वो तंदुरुस्त हो जाए, तुम जाकर दोस्तों में होटल में दोस्तों के साथ बैठ जाओ, सारा दिन भटकते रहो, नोटें गिनते रहो, सैर व तफरी के लिए जाओ, पिकनिक के लिए जाओ, शादी में मुर्गियाँ खाने के लिए जाओ, तो तुम्हारी अम्मी बीमार नहीं होती। खाली हफ्ते में एक बार तुमको बोलता है 1 घंटे के लिए आ जाओ यार, 2 घंटे के लिए आ जाओ, तो अम्मी बीमार है। तो ये आपके साथ भी ज़ाहिर ऐसा ही होता होगा, लोग इस तरह बेचारे बोलते हैं। अब ये खुदा बेहतर जाने कौन सच बोलता है कौन झूठ बोलता है। अब अम्मी बीमार है तो थोड़ी अम्मी के सिराने खड़े रहते हैं यार, है ना। ऐसे ऐसे किस्से हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। वो पुराना एक बेचारा वो भी इस्लामी भाई था, बोले मेरी माँ बूढ़ी हो गई है, अपने हाथ से काम करती है, देखा नहीं जाता, अब दुआ करें मेरी शादी हो जाए, कोई बस वो ऐसा हो जाए कि मेरी माँ की वो कुछ हाथ बटाती रहे। चलो खुदा खुदा करके शादी भी हो गई। नतीजा क्या हुआ, सास बहू की मोर्चाबंदी हुई, वो बीवी को लेकर अलग रह गया। अब अम्मी बेचारी बिल्कुल ही लटक गई। ये भी होता है। तो बेचारे बोलते हैं बस, अल्लाह ताला बोल और कौल और हमारे दिल को एक कर दे, ज़ाहिर बात ही नहीं कर दे। तो इसलिए वो कोई अगर मजबूरियां बयान करें तो उसको कन्विंस करने में हरज नहीं है।
کو محبت سے پیار سے کنوینس کریں کہ ان کے پاس ٹائم نکل سکتا ہے، سب کے پاس نکلتا ہے ٹائم، لیوز ہوتی ہیں، چھٹیاں ہوتی ہیں، نوکریات جو ہوتے ہیں ان کے پاس چھٹیاں ہوتی ہیں، چھٹی کے دن آتے ہیں ان کے پاس. جیسے اب عاشورے کی عام طور پہ چھٹی 9، 10، ساتھ میں اتوار بھی ہے، ایک دن چھٹی کر لے تو 3 دن کی چھٹیوں کا قافلہ مل سکتا ہے. بڑے شہروں میں تو یہ چھٹی کرتے ہیں لوگ، چھوٹے شہروں میں دیہاتوں وغیرہ میں جمعے کو لوگ چھٹی کرتے ہیں. البتہ جو سرکاری چھٹی ہمارے یہاں یہ اتوار کو ہے پاکستان میں، تو اس لیے وہ ایک دن کی چھٹی کر کے یار 3 دن کا قافلے میں سفر کر لو. چلو آپ ہی کر لو یار، کسی کو کہاں منانے جائیں گے، آپ تو مان جاؤ. کون کون انشاءاللہ یہ 3 دن مدنی قافلے میں؟ سبحان اللہ، جو کتنے صاحب تیار ہوئے، ماشاءاللہ. سبحان اللہ. بابا لگ گیا تو صبح 12 دن کے قافلے بھی سفر کر رہے بابا. آج صبح فجر کے بعد. ان میں بھی تو ہوں گے یہ 12 دن والے بھی، کوئی ہے کہ نہیں 12 دن والے؟ سبحان اللہ. 2 اتوار ملے گی، 1 عاشورہ ملے گا، 3 دن تو چھٹیاں ملیں گی. یہ تو بظاہر 12 دن. سبحان اللہ. پیچھے سے آواز آئی اس ٹائم بھائیوں کی، جمعے سے 12 دن سفر کریں گے. کتنے اس ٹائم بھائی؟ 1 ہے. سبحان اللہ. ادھر بھی ہیں ماشاءاللہ، کافی ہیں، 10-12 تو ہوں گے یار. الحمدللہ. واہ سبحان اللہ. اگر واقعی نیت ہے تو، ورنہ جھوٹ ہو جائے گا. ہاں دل سے نیت ہے، دیکھو جو دل کی نیت ہے تو، ورنہ جھوٹ ہو جائے گا. اگر نیت نہیں ہے اور خواہ ہاتھ اٹھا کہ چلو دوسرے کو ترغیب مل جائے گی، تو یہ جھوٹ بول کر ترغیب دینے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. ہمیں شریعت کے پیچھے چلنا ہے، جھوٹ بولنا گناہ ہے. باپا الحمدللہ یہاں پر کئی اسلام بھائی ایسے بھی ہیں جو قافلہ کورس میں شامل ہیں، اور آج آپ کی بارگاہ میں یہ اپنے آپ کو وقف مدینہ کے طور پر بھی پیش کر رہے ہیں. سبحان اللہ. سبحان بابا الحمدللہ یہ تمام اسلام بھائی 12 ماہ کے لیے اپنے آپ کو پیش کر چکے ہیں. سبحان اللہ. اور وقف مدینہ، وقف مدینہ ان میں جو ہے وہ ہاتھ اٹھائیں. یہ کیا ہوتا ہے؟ وقف ہوتا ہے، آگے مدینہ ہوتا ہے. ساری زندگی کے لیے مدینے کے لیے وقت تو یہ سارے تیار ہو جائیں گے یار. مدینے میں کس کو زندگی گزارنی ہے؟ سبز گنبد کے سائے میں گھر چاہیے، جو سب کو چاہیے. تو وضاحت کریں نا کیا ہوتا ہے. آپ ہی کر دو بابا. یوں ہے تو ان کو معلوم تو ہوگا. پاپا زندگی بھر انشاءاللہ دعوت اسلامی کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے. تو یہ وقف مدینہ کہلاتا ہے آپ کے یہاں. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. یعنی کہ جو زندگی بھر، یعنی کہ مدنی مرکز جہاں حکم کرے قافلے میں سفر کرو، تو مدنی تربیت گاہ پہ بیٹھ جاؤ، تو جو بھی سونپے کام مدنی مرکز، تو یہ وقف مدینہ، یہ اصطلاح ہے، کوڈ ہے ہمارا، یہ وقف مدینہ کہلاتا ہے. ماشاءاللہ. جی آیا نو، مرحبا. اللہ آپ کو استقامت بخشے. تو اس میں مدنی چینل کے ناظرین کو بھی اجازت ہے، وہ بھی وقف مدینہ ہو سکتے ہیں. تو ماں باپ بھی نہ گھبرائیں، آپ کا لال جو ہے وہ مہینے میں 3 دن انشاءاللہ آپ کے ساتھ روٹی کھائے گا انشاءاللہ. اوکے انشاءاللہ بابا لال جو ہے نا وہ لاعل بن کر لوٹے گا. اللہ نے سبحان اللہ. لال اور لاعل کا فرق آپ بیان کریں. یہ بھی میں بیان کروں. وہ لال تو وہ مطلب لال کے یہاں مراد بیٹا، لاڈلا بیٹا، پیارا بیٹا لال. اور لاعل، لام کے بعد عین، لاعل، یہ موتی، بہت قیمتی موتی جو ہوتا ہے اس کو لال ایک نام کا موتی ہے. تو لاعل، آپ کا لال جو ہے وہ قیمتی لاعل بن کر لوٹے گا انشاءاللہ جل جلالہ. 12 ماہ سفر کر سکتے ہیں. 12 دن سفر کیا جو اعلان ہوا اس پر بھی حصہ لے سکتے ہیں اپنے اپنے شہروں میں. اچھا یہ 40 دن اور 63 دن کا جو کورس ہوتا ہے نا، قافلہ کورس یا تربیتی کورس، تو قافلہ کورس جو ہے نا، مدنی قافلہ کورس، یہ ہوتا ہے دعوت اسلامی کے ذمہ داروں کے لیے. جیسے مبلغین وغیرہ ہیں، ذمہ دار ہے، کوئی ذیلی نگران ہے تو نگران حلقہ مشاورت کا، اس طرح. اور تربیتی کورس جو ہے نا، اس میں یہ قید نہیں ہے. چاہے تو مطلب یعنی کہ رکن شورا بھی تربیتی کورس کر سکتا ہے، اور چاہے تو ایک بے نمازی بھی آ کر وہ تربیتی کورس کر سکتا ہے، جو داڑھی بھی نہیں ہے، پینٹ شرٹ پہنتا ہے، جو بھی ہے، آ جاؤ. تربیتی کورس کے دروازے آپ سب کے لیے کھلے، ٹھیک ہے نا. یہ سب کر سکتے ہیں، عام کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ نگران شورا کو بھی کرنا چاہیے یہ تربیتی کورس، اور مجھے بھی کرنا چاہیے. کہ تربیتی کورس کی جو ڈیٹیل ہے نا، جو میں نے فیضان سنت میں نے ان سے منگوا کر ڈالی ہے، وہ پڑھ کر یار منہ میں پانی آ جاتا ہے کہ مجھے بھی کرنا چاہیے.
اس میں ایسا تربیتی کورس کے 63 دن میں ایسا سکھایا جاتا ہے. نماز درست کروانا یہ کوئی اس کی اہمیت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فرزند تحصیل علم کے لیے سفر کے پہلے سفر دشوار ہوتا تھا. وہ 10 سال کے بعد بیٹے کا خط ملا. پہلے ہماری طرح کوئی یہ موبائل فون بھی نہیں ہوتا تھا. موبائل فون تو خیر ابھی ہم نے بھی نہیں سنے تھے پہلے، ابھی حال ہی نظر آ رہے ہیں کچھ سالوں سے. نہ ٹیلی فون ایجاد ہوا تھا، نہ کوئی مطلب ہے نہ کہ برقی تار کا نظام تھا، وہ ٹیلی گرام وغیرہ کا، نہ فیکس کا نظام تھا. یہ کچھ نظام نہیں تھا. تو خط نہ یہ پوسٹ آفس بھی نہیں تھی جس طرح اب ہیں. تو بہت مشکل سے وہ پہنچتا تھا وہ پیغام، مہینوں برسوں میں. ایسا بھی ہوتا ہوگا. اچھا، تو یہ خط ملا 10 سال کے بعد، اور بیٹے نے باپ کو لکھا تھا کہ ابو الحمدللہ 10 سال کے عرصے میں اب مجھے کافی حد تک نماز پڑھنا آ گئی ہے. تو یہ خالہ جی کا گھر نہیں ہے. بچپن سے نماز پڑھتے 100 سال کے بوڑھوں کو آپ دیکھ لیں، ان کو نماز عام طور پر نہیں آتی، وہ غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو بالکل تجربہ مشاہدہ ہے. تو اس لیے نماز سکھائی جاتی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ وہ اپنی استعداد کے مطابق سیکھے گا، صلاحیت کے مطابق سیکھے گا. جتنی توجہ زیادہ دے گا تو سیکھے گا. کوئی بولے کہ مجھے نہیں آیا، جیسے بولتے ہیں یار میں اتنے عرصے سے وہ مدرسۃ المدینہ میں قاعدہ پڑھتا ہوں. بھائی کتنا عرصہ ہوا؟ مجھے 6 مہینے ہوئے، میرے مخارج درست نہیں ہوئے. تو اس کو اپنے پوچھیں گے نا، بھائی کس طرح پڑھتے ہو؟ تو بولے میں تو روز جاتا ہوں. اچھا روز جاتے ہیں، تو روز پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ یہ روز مدرسے میں جاتے بھی ہیں نا. تو مدرسے میں گئے، قاعدہ کھولا اور تھوڑا بہت وہ جو بھی وہ سبق دیا 2 4 5 منٹ وہ اس نے یہ لے لیا، پھر قاعدہ لپیٹ کے رکھ دیا. پھر اب دوسرے دن آ کر کھولا، اور اب وہ پھر مجھے یاد نہیں ہوا. تو یاد کو یار تو اپنے پاس دم ہوتا تو آپ کو تکلیف نہیں دیتا، دم کر دیتے، گھر بیٹھے یاد ہو جاتا. جس طرح ٹینسز وغیرہ رٹتے ہیں، بہت ساری چیزیں آپ دنیاوی تعلیم میں بھی لوگ رٹتے ہیں. تو اسی طرح اس میں بھی رٹنا پڑتا ہے. مخارج جو ہے نا یہ ایسے نہیں آتے. ظاہر ہے کہ ہر بات سیکھنے سے آتی ہے. تو اس کو بھی بالکل یعنی کہ آپ تنہائی میں دوسروں کے سامنے شرم آئیے ہا کرتے کرتے، تو وہ اکیلے میں آپ ترکیب سے مطلب وہ آئینے کے سامنے کے، کیونکہ وہ مخرج نکلتے وقت منہ کا بگڑنا جو نہیں، یہ اس کا عیب ہے. منہ بھی نہیں بگڑنا چاہیے. خیر وہ کوئی وہ زینت القرا تو نہیں بنایا جاتا اس میں تربیتی کورس میں، لیکن آئینہ بھی سامنے ہو اور آپ مطلب دروازہ بھی بند ہو اور آپ مطلب کہ مخرج جو ہے اس کی پریکٹس کر رہے ہیں. وہ شین صاد ضاد وہ مخرج تو منہ بھی نہیں بگڑے اور مخرج بھی ادا ہو جائے. تو یہ جب تک آپ پریکٹس نہیں کرو گے، مشق نہیں کرو گے، پھر بدنام کرو گے مدرسۃ المدینہ میں سال بھر سے جاتا ہوں مجھے آتا ہی نہیں ہے پڑھنا. تو مدرسہ بیچارہ کیا کرے گا؟ آپ کی کمزوری. تو 63 دن میں یہ نہیں ہے کہ آپ کو مطلب ولایت کی سند مل جائے گی. آپ مطلب 63 دن میں اگر چاہیں گے، کوشش کریں گے دل جمعی کے ساتھ، جو آپ کو سبق دیا جائے گا یاد کریں گے، تو انشاءاللہ آپ کو اتنی معلومات ہو جائے گی کہ میں صحیح کہتا ہوں کہ 25 سال پرانا مبلغ ماحول کا جو ہوگا نا دعوت اسلامی کے، اس سے بھی زیادہ شاید معلومات آپ کو ہو جائیں. اس لیے میں نے کہا کہ یہ مجھے بھی کرنا چاہیے، نگران شورا کو بھی کرنا چاہیے، ہر رکن شورا کو بھی تربیتی کورس کرنا چاہیے 63 دن کا. اس میں جو میں نے وہ لکھا ہے انہی کو معلوم کرے کہ کیا کیا ڈالتے ہو. وقتاً فوقتاً یہ مشورہ بھی کرتے رہتے ہیں، ذرا میں بھول بھی جاتا ہوں. تو وہ پورا جو میں نے ڈالا میں نے اس کو پڑھا، اس پر غور کریں آپ. اس میں منجیات بھی سکھائے جاتے ہیں، مولکات بھی سکھائے جاتے ہیں، یعنی نجات دلانے والی باتیں، وہ تباہ کرنے والی باتوں سے بھی آگاہ کیا جاتا ہے، گناہوں کی پہچان کرائی جاتی ہے. بہت کچھ اس میں سیکھنے کو ملتا ہے. تربیتی کورس 63 دن کا سب کو سیکھنا چاہیے. تو جس نے ابھی تک نہیں سیکھا یار ٹائم نکالو، ہمت کرو. بھلے تنخواہ کٹے گی نا 63 دن کی، بھلے کٹ جائے، آپ سیکھ لو. آپ یہاں فیضان مدینہ میں رہو گے انشاءاللہ. فیضان مدینہ میں وہ آپ کو کھانا بھی یہ لوگ کھلاتے ہیں. لوگ آپ کے نام پر دیتے ہیں، ہم احسان نہیں کرتے کھلا کر، لوگ دیتے ہیں، آپ لوگوں کے لیے لیتے ہیں، دیتے ہیں چندہ. تو کھانا کھلائیں گے آپ کو، اور قافلوں میں لے جا کر آپ کی تربیت کریں گے، یہاں بٹھا کر تربیت کریں گے، مسجد میں ٹھہرا کر آپ کی تربیت کریں گے. اور بہت انشاءاللہ جو 63 دن کا تربیتی کورس جس نے واقعی دل جمعی کے ساتھ کیا، وہ آپ کو لگے کہ یار اس نے واقعی محنت کی ہے، کوشش کی ہے. آپ اس سے پوچھو گے یار تمہارا کیا مشورہ، کیا میں بھی کروں؟
تو وہ بولے گا کہ یار تمہارا بچہ جو پیدا نہیں ہوا نا، نام احتیاطاً اس کا بھی لکھوا دو کہ میرا بچہ جب پیدا ہو اور بڑا ہو جائے گا تو اس کو تربیتی کورس کروانا میری وصیت ہے۔ انشاءاللہ اس میں اتنا آپ تربیتی کورس میں وہ اٹریکشن پائیں گے، اتنی کشش پائیں گے انشاءاللہ۔ کوئی تربیتی کورس کیا ہوا ہے یا جس نے 300 دن کیے ہوئے؟ میں کہہ رہا ہوں، کیا میری آپ تصدیق کرتے ہیں صحیح کہہ رہا ہوں؟ یہ صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ الحمدللہ۔ دیکھو یہ تجربہ کار ہے، میرا تجربہ نہیں ہے، میں نے تربیتی کورس کیا نہیں ہے، لیکن مجھے پتا ہے کہ وہ ہے کیسا زبردست۔ ناظرین دیکھ لیں کہ انہوں نے تربیتی کورس کیا ہے اور یہ میری تصدیق کر رہے ہیں کہ یہ سب کو کرنا چاہیے، ہر مسلمان کو کرنا چاہیے۔ نقصان نہیں ہے، نقصان ہو جائے پیسے واپس، وہ ایک محاورہ ہے، پیسے واپس آپ کے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ آپ کوشش کریں اور توجہ دیں اور فائدہ نہ ہو، آپ مہربانی کر کے جو نہیں کیا جنہوں نے اب تک وہ ہمت کریں اور تربیت کورس کی نیت فرمائیں۔ کون کون تربیتی کورس کی نیت کرتا ہے؟ زندگی میں ایک بار تربیتی کورس کرنا ہے مرنے سے پہلے انشاءاللہ۔ بہت سے ہاتھ اٹھائیں، لیکن یہ دیکھو ہوا میں آپ نے ہاتھ اٹھائے، اب جو ہے نا اب حقیقت میں ہاتھ اٹھائیں۔ وہ یہ کہ تاریخ آپ یا تو مدنی تربیت گاہ پہ بعد میں لکھوا دیں، اور کسی کا ذہن بنتا ہے کہ بس یار اب دنیا تو کماتے رہیں گے، دنیا کے کام تو ختم ہوتے نہیں ہیں، جب تک دم ہے تب تک کام ہے۔ ہم یار وہ بس عاشورے کے دن سے یا یہ جو کل شروع ہو رہا ہے اس سے یا اگلا جو شروع ہوگا، جو بھی پہلے شروع ہوگا اگلا، اس سے، یہ نہیں خالی باب المدینہ ہوتا ہے، دوسرے شہروں میں بھی ہوتا ہے۔ تو اپنے اپنے شہر میں انشاءاللہ ہم تربیتی کورس کریں گے۔ جو ہاتھوں ہاتھ تیار ہو رہے ہیں ان کو اجازت ہے میں پین تحفے میں دوں، سبحان اللہ، جس پر لکھا ہوا ہے مجھے مدنی چینل سے پیار ہے، اور رنگ بھی بلو ہے، غوثیہ رنگ، جو غوث پاک کے روزے کا رنگ بلو ہے۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم بابا، وعلیکم السلام۔ میں کویت سے آیا ہوں اور تربیتی کورس کر رہا ہوں ابھی۔ ماشاءاللہ۔ تو بابا الحمدللہ اس کورس میں مجھے مہارت کے ساتھ قرآن سیکھنے کو مل رہا ہے، الحمدللہ، اور نماز کی کافی غلطیاں دور ہوئی ہیں الحمدللہ، الحمدللہ۔ کافی کچھ بابا سیکھ رہا ہوں، ماشاءاللہ، درس کرنا، بیان کرنا، اور اپنے والدین کی اطاعت کرنا، سب کچھ الحمدللہ اس میں سکھایا جا رہا ہے۔ ماشاءاللہ، اور آپ دعا فرمائیں کہ ہم خوب سیکھیں اور دین کا کام کریں۔ آمین آمین۔ بابا استقامت کی دعا فرمائیے۔ اللہ استقامت بخشے، ماشاءاللہ، مرحبا، جزاک اللہ خیرا۔ آمین آمین۔ میں آپ کو ایک بہار نہ سنا دوں تربیتی کورس کی؟ سبحان اللہ۔ یہ میرے پاس فیضان سنت جلد اول دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ، اس کے صفحہ نمبر 59 پر یہ مدنی بہار شروع ہو رہی ہے۔ جنگ پنجاب پاکستان کے ایک عاشق رسول کے بیان کا اپنے انداز میں خلاصہ پیش کرتا ہوں۔ امی جان طویل عرصے سے علیل تھیں، ان کے شدید خواہش تھی کہ میں کسی طرح گناہوں کے دلدل سے نکل جاؤں اور سدھر جاؤں۔ امی جان کو دعوت اسلامی سے بے حد پیار تھا، انہوں نے اخراجات دیکھ کر مجھے باصرار باب المدینہ کراچی بھیجا اور تاکید کی کہ عاشقان رسول کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں رحمتوں کی چماچم برسات کے اندر تربیتی کورس کرنا اور میری شفا یابی کی دعا بھی مانگنا۔ الحمدللہ میں نے باب المدینہ کراچی آ کر تربیتی کورس کرنے کی سعادت حاصل کی، مدنی قافلوں میں سفر سے مشرف ہوا، امی جان کے لیے خوب دعائیں بھی کیں۔ فراغت کے بعد جب گھر آیا تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی، کیونکہ تربیتی کورس کے دوران فیضان مدینہ میں مانگی ہوئی دعاؤں کی برکت سے میں نمازی بن گیا اور مدنی ماحول سے وابستگی نصیب ہو گئی، اور ساتھ ہی ساتھ فیضان مدینہ میں مانگی ہوئی دعاؤں کی برکت سے میری امی جان صحت یاب ہو چکی تھی، سنتوں کی خدمت اور مدنی قافلوں میں سفر کا جذبہ ملا۔ میری تمنا ہے کہ ہمارے گھر کا ہر فرد دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں رنگ جائے اور ہماری تمام پریشانیاں دور ہوں۔ فیضان مدینہ میں اللہ کی رحمت ہے، امی کو میسر اب سے حد کی سعادت ہے، فیضان مدینہ میں آنے ہی کی برکت ہے، خوب اور بڑی مجھ کو سنت سے محبت ہے۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اور نیتیں جو میں کرنے لگا تھا، جواب کے آخر میں واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم،
عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہوں گا، غلطی کی صحیح نشاندہی پر فوراً ازالہ کر دوں گا، یعنی وہ جو میری غلطی ہوئی ہوگی اس سے رجوع کر دوں گا، اس کو دور کر دوں گا، ازالہ کروں گا، دور کر دوں گا، زائل کر دوں گا، ختم کر دوں گا اس غلطی کو۔ اعلاء کلمۃ الحق یعنی اللہ عز و جل کا کلمہ بلند کروں گا۔ پارہ 14 سورۃ النحل کی 125ویں آیت، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، ترجمہ کنز الایمان، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے، میں دیے ہوئے حکم کی تعمیل کروں گا۔ اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بلغوا عنی ولو آیہ، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، کی پیروی کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا۔ عربی و انگریزی اور مشکل الفاظ و اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا، یعنی اپنی علمیت کی دھاک بٹھانی مقصود ہی تو بولنے سے بچوں گا۔ مدنی قافلے، مدنی انعامات نیز علاقہ دورہ برائے نیکی کی دعوت کی رغبت دلاؤں گا۔ نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر اور جواب دینے وغیرہ کے دوران یا جوابات وغیرہ دینے کے دوران حتی الامکان نگاہ نیچی رکھوں گا، قہقہ لگانے اور لگوانے سے بچوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہے بدر رضوی بھی تیرے کردار کا صف کا تجھے سلام ہے، الیاس قادری اس کا تجھے سلام ہے، الیاس قادری مسلک کا تو امام الیاس قادری، مسلک کا تو امام الیاس قادری، مسلک کا تو امام الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری، مسلک کا تو امام الیاس قادری، میٹھا تیرا کلام ہے الیاس قادری۔ صدا گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی، گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔